شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو جن کو ہم نے اتارا ہے، کھلی نشانیاں اور ہدایت، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دو اتوار سے 2 ہفتے سے آپ حضرات کے سامنے اس آیت سے متعلق کچھ باتیں، جس کے اندر خاص طور پر لعنت، جسے ہم اللہ کی رحمت سے دوری کہتے ہیں، چند لوگوں کو حدیث کے اندر اور چند لوگوں کو قرآن کے اندر بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ہم ایمان والے ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لعنت کے اسباب، یعنی جو چیزیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بعض مرتبہ کچھ کام ہم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دوری، اور اسی طرح کچھ پریشانیاں، کچھ آفات، کچھ بلائیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، تو ہم ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے، ایسے سمجھتے ہیں۔ لیکن بعض اعمال قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی کی زندگی کے اندر پریشانی آتی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ مصیبتیں، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کا ہے، اپنی ہاتھ کی کمائی ہے گویا کہ۔ اللہ کہتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں، تھوڑے سے گناہوں پر ہم تمہاری پکڑ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے گناہوں کو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال گزشتہ مجلس میں، گزشتہ اتوار آپ حضرات کے سامنے چند ایسی چیزیں، چند ایسے کام جن کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، یعنی تقریباً قرآن کے اندر بھی، اسی طرح حدیث کے اندر بھی کچھ ایسے کام ہیں، تقریباً 25-30 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ہم نہ کئی کو وہ چیزاں بتلا لے کو، یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس اگر ہم جاتے ہیں، جسمانی ڈاکٹر کے پاس، تو ہمیں بتلاتا ہے کہ دوائی دینے کے ساتھ ساتھ وہ بتاتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، آپ یہ نہیں کھا سکتے، بینگن نہیں کھا سکتے، ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، کھلا چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے ہوں گے، پھر بھی آپ کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، ہم سب اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ہم سب ایمان والے کہلاتے ہیں، اور ایمان والا کبھی بھی ایسے کام نہیں کر سکتا جس سے اللہ سے دور ہو جائے، اور جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ایک ایمان والے کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل۔ ہاں، جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، یا نہیں تو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا،
اس کے لیے آپ 1000 دلیلیں اس کے سامنے رکھ دیں، 1000 آیتیں، 1000 حدیثیں اس کے سامنے بیان کر دیں، وہ ان باتوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جذبے سے بیٹھتے ہیں، جذبے سے سنتے ہیں، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خود میں بھی اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جاؤں اور آپ بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، بس دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ ہمیں تو یہی سبق دیا جاتا ہے، ہمیں بار بار یہی نصیحت کی جاتی ہے، دوسروں کو بتا رہے ہو تو شروعات اپنے سے کرو، دوسروں کو بتا رہے ہو تو شروعات کس سے، اسٹارٹنگ کس سے کرنا، ہمارے سے کرنا۔ تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسے نہیں۔ آپ کے اندر الحمدللہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن آس پاس رہنے والوں کے اندر وہ چیزیں ہوں گی۔ آس پاس رہنے والے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہوں گی، اور ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر خود فرمایا، یہ ایک ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کن چیزوں میں دوست ہیں؟ کھانے پینے میں، موج مستی میں، پیسے کمانے میں، یا دکھانے میں، فیشن پرستی میں نہیں۔ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ ایمان والا مرد ایک دوسرے ایمان والے سے ملتا ہے تو بھلائی کا حکم دیتا ہے، تبھی وہ جا کر ایمان والا۔ وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ اب ہمیں کوئی بات، اچھی بات، بھلی بات معلوم ہو گئی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسرے ایمان والوں تک وہ اچھی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی باتوں کے اندر ہم دوسروں کو پہنچانے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اس کو سمجھنے میں ذرا غلطی نہ کرے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ جتنی بات آپ نے سیکھا ہے یا پڑھا ہے، آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے اندر کمی کیے بغیر، زیادتی کیے بغیر۔ کم بھی کرنا نہیں، زیادہ بھی کرنا نہیں۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا، ہمیں پڑھے کچھ اور ملا کو ہمیں چھوڑے کچھ۔ ہاں، ایسا سب دین کی بات بہت احتیاط سے، کیوں؟ ہمارے بولنے کی وجہ سے آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت کیا کو، اب یہ پوائنٹس میں آج تک ایسا سیل فون کھول کر نہیں، باقاعدہ نوٹ بک میں لکھ کر اسے فوٹو پکڑ کر رکھ لیا ہوں تاکہ میں کوئی اہم بات نہ چھوڑ دوں، نہ چھوٹ جائے، کیونکہ ضروری باتیں ہیں۔ اور آپ کے سامنے آ کر میں یہاں پونا گھنٹہ 40 منٹ آپ کے سامنے بولتا ہوں، تو ہرگز آپ یہ نہ سمجھے کہ کچھ ایسے ہی آ کر بول دیتے ہیں۔ باقاعدہ 2 گھنٹہ، ڈھائی گھنٹہ اس کے لیے تیاری کرنا پڑتا ہے۔ 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ باقاعدہ وہ تفسیر کو دیکھو، یہ تفسیر کو دیکھو، کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات چھوڑنی ہے، باقاعدہ یہ۔ تو اس لیے بعض مرتبہ ہم سنتے کچھ ہیں، جا کر دوسروں کو پہنچاتے کچھ ہیں، اپنی طرف سے کچھ لگا کر بول دیا۔ اب ہمارے اوپر بھروسہ کر کے اس نے اس کام کو شروع کر دیا، حالانکہ ہم نے جس سے وہ بات سنی تھی اس نے ویسا طریقہ ہمیں نہیں بتایا۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم دوسروں کی بات، دوسروں تک دین کی بات پہنچانے میں احتیاط کرتے ہیں، اچھی ہے، لیکن جتنا سنیں گے اتنی بات اگر آپ پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، تو پہنچانا چاہیے۔ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، آج کیسے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کو الف معلوم، نہ ان کو با معلوم، نہ ان کو یہ معلوم، نہ زیڈ معلوم، انہیں قرآن اٹھا لیتا، انہیں حدیث اٹھا لیتا، اپنی منمانی تفسیر کر رہا ہے، اپنی منمانی مطلب بیان کر رہا ہے۔ کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر اس نے کچھ سیکھا بھی نہیں، کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ دیکھ کر پڑھنا آ گیا، کچھ سمجھ میں آ گیا، اپنی ذہانت کے مطابق ہوائی تقریر ہو رہی ہے، ہوا میں کیا ملتا کہ چھوڑ لگے۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ماشاءاللہ
آپ بڑے جذبے کے ساتھ پابندی سے آ کر، بعض حضرات تو پابندی سے الحمدللہ سن رہے ہیں، میں ان کے جذبے کا احترام کرتا ہوں، اللہ ان کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اب سوچ کر دیکھیے، ایمان والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اچھی بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا، نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اب سوچ کر دیکھیے، یہ کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ ان کے اوپر فضل فرمائیں گے، اللہ ان کے اوپر کرم فرمائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ آگے دنیا کے اندر تو رحم و کرم کا اللہ نے تذکرہ کیا، رحم و کرم کے بارے میں فرمایا، آخرت کے اندر اللہ کہتے ہیں ایسے ایسے باغات، ایسے ایسے محلات، ایسی ایسی چیزیں ہم نے ان کے لیے رکھی ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمارے اندر اگر وہ یہ بری چیزیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اس پر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگر وہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور ان کاموں کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنا چاہیے۔ یہی ایک ایمان والا، دیکھو بھئی، فرما برداری کرتے رہنا، نافرمانی ہو گئی اللہ سے معافی مانگنا، بس یہ دو کام کرنا ہے سب۔ فرما برداری اللہ کیسے بولتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولے کہ ویسا زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اب ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے، کبھی راستہ بھٹک جاتا ہے، کبھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر سنبھل گئے تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ہم نے بڑوں سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں سے زیادہ اللہ معافی مانگنے والے، توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ سوچ کر دیکھیے، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ سوچ کر دیکھیے، تو اس لیے تو گزشتہ مجلس میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں آئی تھی، ان باتوں میں سے ایک پہلی چیز جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی میں بات کو دہرا دیتا ہوں، پھر اس تفصیل میں نہیں جاتا، سرسری طور پر بتا دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر سودی معاملات، سود لینے والے، دینے والے، گزشتہ مجلس میں بھی تفصیل کے ساتھ کھول کر آپ کے سامنے باتیں آئی کہ کتنی شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سود سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، سودی معاملات کے اندر، سودی لین دین کے اندر اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ غریب بھی اس میں ملوث ہے اور مالدار بھی اس میں پھنسا ہوا ہے۔ مالدار پیسہ زیادہ رہنے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، غریب پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ میں نے شکلیں بتائی کہ بعض مرتبہ مالداروں کو ایسے آفر دیا جاتا ہے کہ آپ چند لاکھ روپے آپ ادا کر دیجئے اور ماہانہ قسطوں میں، انسٹالمنٹ میں آپ 10 مہینہ یا 2 سال یا 3 سال، اتنے سال تک، اتنی مدت میں آپ تھوڑا 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 کر کے ماہانہ 15,000 یا 20,000 دیتے رہیں۔ تو ایسے کسی نہ کسی صورت میں سودی معاملات کے اندر، سودی لین دین کے اندر ایمان والوں کو پھنسانے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ سودی معاملات کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور سود جو ہے نحوست ہے، سود جو ہے نحوست ہے، یہ حرام چیز ہے، اور حرام کے ذریعے سے آدمی کمائے اور اس سے کھائے تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہی نور انسان کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف یہی روشنی لے کر چلتی ہے۔
اگر وہ نور ختم ہو گیا، وہ روشنی ختم ہو گئی، تو آدمی اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر احساس بھی نہیں ہوتا میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں ایسا کر، بس وہ اللہ حفاظت فرمائے، وہ جانوروں کی جیسی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن دل سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں، مطلب صحیح بات کو سمجھتے بھی نہیں، صحیح بات کو دیکھتے بھی نہیں، صحیح بات کو سنتے بھی نہیں۔ اللہ کرے اولئک کالانعام، یہ لوگ دکھنے میں تو انسان ہیں لیکن یہ لوگ جانوروں سے گئے گزرے ہیں، جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جانور جیسے ہیں، فرما کر اللہ کہتے ہیں بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ تو اس لیے سودی معاملات کے اندر، سودی لین دین کے اندر ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر بد نظری، تیسرے نمبر پر بد نظری، بد نگاہی جس کو کہا جاتا ہے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، اچھے خاصے لوگ بھی اس گناہ کے اندر، اس بیماری کے اندر ملوث ہیں کہ اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اجنبی، اور اسی طرح جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جن کی عمر 12-13 سال کی ہوتی ہے، امرد جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کی طرف بھی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے شاگرد، یا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہوئی تھی، تو حضرت ان کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے بلکہ سائڈ میں بٹھاتے تھے، بازو میں ادھر بٹھاتے تھے تاکہ ان کے اوپر نظر نہ پڑے۔ کون؟ وقت کا ولی، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے حدیث سنی، اتنا احتیاط کرتے تھے کہ امرد جس کو کہا جاتا ہے، جو ابھی قریب البلوغ، ابھی بالغ ہونے کے قریب جو بچے رہتے ہیں، 10 سال کے اوپر، 11-12 سال، 13 سال کے رہتے ہیں، ان کی طرف بھی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر شاید حدیث ہے یا بڑوں کی بات ہے، میں بھول رہا ہوں، کہ مالداروں کے بچے جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف نظر نہ کرو، کہ وہ بھی حسین و جمیل ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے اوپر نظر کرنے کی وجہ سے بھی شیطان کبھی عورت کے راستے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی بچوں کے ذریعے سے، خوبصورت بچوں کے ذریعے سے انسان بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑوں سے ہم نے سنا کہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے، اور نابالغ خوبصورت بچے کے ساتھ 10 شیطان لگا ہوا ہے، 10 شیطان لگا ہوا رہتا ہے، آدمی کو غلط عادات کے اندر، غلط چیزوں کے اندر لگا دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی وہ لعنت والے کاموں کے اندر وہ عمل بھی آئے گا جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے بد نظری صرف عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یہ نہیں ہے، بلکہ بچوں کو بھی غلط گندی نیت سے، غلط نیت سے دیکھنا، یہ بھی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جہاں تک ہو سکے نگاہ کو پاک و صاف کیا جائے، پاک و صاف رکھا جائے، کیونکہ یہیں سے بدکاری کی شروعات ہوتی ہے، نگاہی سے بدکاری کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہ کو نیچے رکھیں، کنٹرول کریں، نگاہ کو کنٹرول میں رکھیں۔ جو آدمی اپنی نگاہ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک عجیب مٹھاس، اس کے دل کے اندر ایک عجیب لذت، اس کے دل کے اندر ایک عجیب چاشنی کو وہ محسوس کرتا ہے۔ آج یہ گناہ ایسے عام ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، ہم میں سے ہر ایک اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم میں سے ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرمائے، کہ آدمی نظر ڈال دیتا ہے، نظر پڑ جاتی ہے اس کی، احتیاط سے رہے۔ یہ تیسری چیز جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور چوتھی چیز حدیث کے اندر فرمایا گیا
جسم کو گدوانا. گدوانا کا مطلب جیسے آج کل شاید نوجوانوں کے اندر اور اسی طرح اسکول کے اندر، کالج کے اندر ہم بہت سارے غیر مسلم دوستوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کا جیسا قصہ، ہمیں ان کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، ان کے جیسا ٹیٹو. جسم گدوانا کا مطلب وہ ٹیٹو بنا لینا. آج بہت سارے نوجوان کسی ہیرو کی تصویر پیٹ میں نقش کر لیتے، کسی سیاستدان کی تصویر پیچھے نقش کر لیتے، یا نہیں کر بولے تو اب تو اللہ حفاظت فرمائے کیا کرتے، محبت میں آ کر جس سے محبت کرتے اس کا نام لکھ لیتے. زندگی بھر مٹناش نہیں ہوگا، زندگی بھر مٹناش نہیں کر بول کر. یہ سب غلط چیزیں ہیں. میں شروع میں بتایا ایمان والا دنیا کے اندر پابند ہے، ہر چیز میں پابند ہے، آزاد نہیں ہے. ہم آزاد ویزا لے کر نہیں آئے ہیں، ہم پابندی کے ساتھ دنیا کے اندر رہیں گے. ہمیں جو کرنے کا حکم دیا جائے گا وہ چیزیں کریں گے، اور جو چیز نہ کرنے کا حکم دیا گیا اس چیز سے بچیں گے. ہاتھ میں چھڑا لیتے ہیں، پیٹھ میں، سینے میں نقش کر لیتے ہیں. جسم گدوانا، یہ اللہ نے انسان کو جیسے پیدا کیا ہے اس کے اندر کمی زیادتی کرنے کا کسی کو حق بھی نہیں. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ آنکھ میری اپنی ہے، یہ دل میرا اپنا ہے، یہ کڈنی میری اپنی ہے کر بول کر سمجھ کو کیا کرتے، مرتے وقت نہیں تو زندگی میں ان کو ضرورت ہے اس کے اسی کڈنی ٹھا کو دے دے. دیکھو خون دینے کا مسئلہ اور دوسرے اعضاء جسم کے دوسرے پارٹس کو دینے کا مسئلہ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. خون بھی پہلے سے بلڈ بینک میں رکھنے کے واسطے تمہیں جا کو اسٹاک کر کو رکھو دیتے نا، یہ بالکل درست نہیں ہے. ہاں ضرورت پر کسی کو مطلب آپریشن کی ضرورت پیش آ گئی، اب ڈاکٹر بولے ہی ایمرجنسی دینا پڑے گا، چیک کرنے کے بعد دونوں کا گروپ ایک ہی ہے، یہ پازیٹیو کی، بی پازیٹیو کی، او پازیٹیو کی، نیگیٹیو کی، کیا ہے کہ معلوم ہونے کے بعد اس وقت دیتے وہ الگ چیز. کیوں کر بولے تو خون جانے کے بعد نکالتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے اندر ایسا سسٹم بنا ہی پھر خون تیار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کا کتنا بڑا احسان معلوم کیا. آج ہمیں یہ نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے. برابر سرکولیشن ہوتے رہتا ہوں برابر الحمدللہ. اچھا خون بنتے رہتا، خراب خون نکلتے رہتا، اچھا خون بنتے رہتا، خراب خون. آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے بچے بھی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جن کو ہفتے میں ایک مرتبہ خون بدلنا پڑتا ہے، جن کو روزانہ بھی خون بدلنا پڑتا ہے، روزانہ خون بدلنا پڑتا ہے. جا کر دیکھو، بولتے نا اللہ ہم نے اتنا تندرست رکھا ہے، اتنا خوشحال رکھا ہے، ہمیں یہ نعمتوں کو نعمتش نہیں سمجھتے. تو اس لیے اب آدمی آنکھ، آدمی اپنا دل، آدمی اپنی کڈنی، اپنا لیور، فلاں گردہ سب ٹھا کو بیچ دیا، سب ٹھا کو ہدیہ کر دیا. نہیں، ہمیں یہ جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ جسم اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے. اللہ نے امانت کے طور پر دی ہے، اور امانت میں آدمی خیانت نہیں کر سکتا. ہمدردی ہم نہ یہاں آ جاتی کیا نہیں با میں کڈنی دے دل کو میرے بھائی کو بچانے کے واسطے، سب نہیں. انہیں اپنی زندگی لے کر آیا ہے، جب تک زندگی باقی رہے گی باقی رہے گی. اب پوری دنیا میں ایسا چل رکھے نا حضرت، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے، مطلب بدلتے رہتے، کیا کیا کی ہارٹ سب بدلتے، کیا کیا کی ہوتا نا، سب کرتے، لیکن کون مانتا بولو، کون بات کو لیتا اپنے اپنے طور پر. تو ایسے جسم کے اندر جسم کو گدوانا، مطلب اس کے ذریعے سے، سوئی کے ذریعے سے، اللہ حفاظت فرمائے. آج ایک نوجوانوں کے اندر عجیب ٹرینڈ چل رہا ہے، فیشن. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. فیشن 50 سال کے واسطے آئیں گا،
وہ ختم ہو کو پھر 50 سال کے بعد دوسرا فیشن چلے گا۔ ایک زمانے تک ہمیں ہمارے ابا کے پرانے تصویریں دیکھے اگر بولے تو یہ کیا بولتے ہیں آٹا کے مشین میں آٹا گیہوں ڈال کو وہ آٹا نکل کو آتا نا کیسا رہتا، اتنا موٹا کپڑا، ویسا پینٹ پہن لگتے، بیل باٹم کیا کی بولتے ہیں اسے، ویسا پہن لگتے۔ ہمیں دیکھو کیا با یہ پہن لیتے، ہاؤ با وہ زمانے میں بہت فیشن، وہ زمانے میں بہت فیشن۔ زمانے کے حساب سے فیشن بدلتا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک وہی طریقہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بھی کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ، یہ راستہ کہاں لے جاتا سو؟ جنت کو لے کر جانے والا۔ یہ راستہ کہاں لے کر جانے والا؟ اللہ کی خوشنودی کی طرف لے کر جانے والا، اللہ کی رضامندی کی طرف لے کر جانے والا۔ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کو فالو کرو۔ دنیا کے اندر بہت سارے راستے آئیں گے، کبھی تم نہ وہ اچھا دکھے گا، کبھی تم نہ وہ بھلا معلوم ہوگا، کبھی وہ چیز ہمیں دیکھتے نہیں کیا۔ ایک زمانے تک پھٹے سو کپڑا پہننا عیب، اب پھٹے نہیں سو پہنے تو عیب سمجھتے۔ کتنا بڑا پھٹکو رہتا ہے، کتنا بڑا فیشن، کتنا بڑا پھاڑ لیتا کہ انہیں اتنا بڑا فیشن، کتنا چھوٹا کپڑا پہنتا کہ اتنا مہذب انہیں۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، انسانیت کہاں چلی گئی؟ انسانیت جا کو جانوروں کی زندگی ہم گزارتے ہیں، دوسروں کے جیسا۔ پہلے کھانے کا احترام کرتے تھے، بیٹھ کر کھاتے تھے، سلیقے سے کھاتے تھے، نیچے گرے، اب گرائے تو وہ ایک سٹائل، کھانا گرا کو کھانا، اچھا پوچھ کر برتن صاف کر کو کھا لیا کر بولے تو لوگ اسے تانا دیتے، برابر کا فقیر دکھتا، بھوکا تھا سکا ہے، پورا کھا گیا ہے، پورا صاف کر دلیا۔ لا حول ولا قوت، نبی کی سنت کو آپ ایسا بول رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک تھوڑا سا نوالا نیچے گر گیا، تو اس لیے دو ہاتھ دھوتے نہ، کئی کو دو ہاتھ کئی معلوم ہوتے تھے سو، یہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کو دائیں ہاتھ میں رکھو، کھانے کے وقت سے دو ہاتھ دھونا چاہیے ہمیں۔ ایک ہاتھ بھی نل کے نیچے چھوڑ کو کھینچ لیتے ہو تک، وہ دھونے کا طریقہ بھی کہتا چھوڑو کھینچو، ایسا نہیں، اچھی طرح دھونا چاہیے، اچھی طرح۔ شاید ہم نے ایک کتاب کے اندر پڑھا، جو آدمی پابندی سے کھانے سے پہلے دو ہاتھ یہاں تک گھٹے بولتے نہیں کا گھٹوں تک پابندی سے دھوتا ہے، انہیں قرضدار ہو کو مرے گا نہیں، قرضدار ہو کو مرے گا نہیں۔ آج سب بھی وقت پریشانی ہے، سب بھی اٹک کو پڑے اس قرض میں، کہت بھی رہے تو بولا نا حضرت تعویذ جو نا رات کو رکلا کو سوئے تو صبح کو سننے کا سکہ، سننے کا بسکٹاں ملے جیسا اگر بول کر ہر آدمی بہت پریشانی، کوئی آدمی بزنس کی وجہ سے پریشان، کوئی تجارت کی وجہ سے پریشان، کوئی ملازمت میں پریشان۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا نوالا، تھوڑا سا نوالا نیچے گر گیا، اٹھا کر کھا رہے تھے تو بعضو صحابی کونی سے مار لکھی، بھئی یہ بڑے لوگوں کا دسترخوان ہے، یہ بڑے لوگوں کا دسترخوان، بادشاہ کا دسترخوان، یا نیچے گری پڑی چیز کو نہیں کھا سکتے اٹھا کر، کھانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اترکو سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں اور ان نادانوں کی وجہ سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دوں؟ کیسے سنت سے عشق، سنت سے لگاؤ، نبی کا نام لینا بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن نبی کے مطابق، نبی کے زندگی کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ نبی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج ایسا بنایا تھا، صحابہ کو ایسا تیار کیا تھا کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت، تو کوئی چھوٹی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنتوں پر عمل کرتے تھے۔
آج سنتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آج فیشن کے اوپر ہمیں چلتے ہیں۔ آج کا ٹرینڈ کیا ہے کہ ویسا بالا سوورا کے جیسا رکھ لو، اگر بولے تو سوورا کے جیسا رکھ لیتے، بالا کیسا کتو ویسا آڑے تیڑے، کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں کیا ایک طریقہ نہیں ہے، ایک سلیقہ نہیں ہے؟ کون کی جنگلی تھا، انہیں جنگلی کے جیسا رکھ لیا، کانٹے دار درخت کے جیسا رکھ لیا، اس کے جیسا۔ ہمیں گئے تو بھی حجام میں پورا مکمل مشین مارتا ہوں، میں گئے تو بھی ہنگے کنجو کمی ہنگے جاستیا لیول اللہ پڑھنے پا، حضرت کو بھی چھوڑتے نہیں۔ حضرت بھی وہ ٹرینڈ میں چھڑن دے اگر وہ سکا، حضرت بھی وہ فیشن کے ٹرینڈ میں ہے تو سنا ان کو دیکھ کو ایک 15 جنے میری دکان پہ آؤں گے، حضرت تو ایسا کر لگا کہ ایسا کر کر سکا۔ 15 دن پہلے گیا تھا ہم انہیں، میں بولا برابر کرنا، اتنا بھی اس میں کمی زیادتی رہتا تجھے چھوڑتا نہیں کرا۔ آج فیشن، بال میں فیشن، داڑھی میں فیشن۔ داڑھی کتنی اہم سنت ہے، کتنی اہم سنت ہے، اللہ اکبر۔ خبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے داڑھی، جس کے چہرے میں داڑھی نہیں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ موڑ لیں گے، نبی پسند ہی نہیں کرتے۔ اب وہ داڑھی بھی کیا، فرنچ کٹ، یہ کٹ، وہ کٹ، یہاں کٹ، اللہ حفاظت کرنا، اتنی چیتی داڑھی، داڑھی کا مذاق ہمیں بنا رہے۔ یہ نبیوں کی سنت نہیں۔ سب بھی کیا بولتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے، بڑے آدمی سگا دیکھتے، کیا ابھی چھوٹے بچے بن کو رکھتے کیا؟ کب تک چھوٹے 60 سال 55 سال ہو گئے تو بھی ڈئی مار لکو پورا پکیدہ رہتا ہو، کیا رہے اگر بولے تو ذرا جوان دکھیں گے، اگر بولے اوپر جوان، اندر کے پورا پارٹ سے ہلتے نا، وہ سب کیا ہوتا؟ اٹھے تو بیٹھنے ہوتا نہیں، بیٹھ گئے تو اٹھنے ہوتا نہیں، گئے تو آنے ہوتا نہیں، آگے تو جانے ہوتا نہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو وہ سب دکھتا نہیں کیا بھی ہم لوگ چھک کر بول کو اچھا رہنا، بھرم سے رہ تو سنا، اچھا دیکھے تو اتنے بڑے کیا مرد بنا، نہیں مرد بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بہادر 70 مردوں کی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ یہ ایک ہمارے نبی کو 70 مردوں کی طاقت، انہوں مرد بنے، انہوں بول رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو کر بول کر، ہمیں مونچھوں کو بڑھا کو داڑھی کو کم، داڑھی نہیں۔ اس کے اچھے ہمارے زکریا صاحب بالا جاگی رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، نیشنل ہائی وے کہتے ہیں کلین ہو، بولے تو بعض لوگوں کو غصہ آ سکتا ہے، نہیں، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی ہر چیز سے محبت کرنے والا، نبی کی ہر چیز سے محبت کرنے والا۔ لوگ ہاں دیکھو بھائی، تمہیں اچھے بن کو رہے تو بھی تانا دیتے، سوچو، تمہیں بگڑ کو رہے تو بھی تانا دیں گے، سوچو۔ آج ہمیں کیا ہو گیا معلوم کیا؟ لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے لوگاں کیا بولتے کی، لوگاں کیا سمجھتے کی 5 پیسے کو فائدہ نہیں، 5 پیسے کو فائدہ نہیں۔ مشورہ دیو بولو، دیکھو لسٹ میں لکھ کو رکھیں گے مشورہ، ذرہ کہتے بھی ان کو مدد کرو بولنا نہیں، وہ تو ذرا ٹھہر، مشورہ دیں گے، تمہیں CMC چل جاؤ، تمہیں وہاں چل جاؤ، تمہیں یہاں چل جاؤ، وہاں دکھا لو، وہ ڈاکٹر کے پاس دکھا لو، یہ ڈاکٹر کے پاس دکھا لو، ایسا اگر بول کر بھائی سامنے والے کو مشورہ دیے تو اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق تمہیں مشورہ دینا۔ اور اچھا ویسے مشورہ دیے تو اس کا ساتھ بھی دیو، تعاون بھی کرو، ابھی پریشان ہونے کو میں ہونا تو تم نے کیا ہے کہ سپورٹ کر دو بول کر ایسا رہنا، خالی مشورہ دے دلے، بیچارہ گیا انہیں کیا کہ سوچ کو گیا 50,000 روپے ٹھالا گیا تو وہاں 1 لاکھ روپے بنو بول رکھی، اب اندر چلے گیا انہیں، اب باہر نکلنا کرو تو پیسہ بندل کچھ نکل، CMC میں سے ویسا ہوتا سر، گیا اندر انتقال ہو گیا، پیسہ بنے بغیر باہر آنا نہیں، تو کتنا بھی بڑا رہو کیا تو بھی رہو، تو لوگ تو تانا دیں گے، سوچے
اچھے بن کو رہتے بھی تانا دیتے سوچ، برے بن کو رہتے بھی تانا دیتے سوچ، لوگوں کے واسطے زندگی گزارا لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں گئے، کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنا پریشان کیا گیا ہمارے نبی کو معلوم۔ بھائی آج ہمیں گالیاں سن لیے تو ہمیں برداشت نہیں کرتے، انہیں ایک دیا تو ہمیں اس کے بدلے میں اب ایک 4 ملا کو ہمیں دے ڈالتے، ہم نہ وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھا کو آئے بھائی طائف میں جا کو، اتنا خون بہا ہے ہمارے نبی کے بدن مبارک سے کہ جوتے میں جا کو جوتا مبارک میں جا کر وہ خون جم گیا تھا، جس کی وجہ سے جوتا نکالنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کو اللہ سے دعا مانگ رکھی، اے اللہ اپنی کمزوری کو ظاہر کر رکھی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ شاید میں سمجھانے میں غلطی کر لیا ہوں، میں صحیح طور پر ان کو مجھے سمجھانے نہیں آتا شاید، اس لیے میری بات کو نہیں لیتے۔ وہ بولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان لوگوں کے ہاتھ تکلیف دیتے ہوئے مجھے کیا بھی نہیں، آپ راضی ہیں، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں۔ آج ہماری حالت عجیب ہے، الٹی چل رکھ ہے ہماری، اللہ پوری نعمتیں اللہ دے رکھی سو لوگوں کو خوش کر رکھی، اور لوگوں کا مزاج بھی ایسا، ذرا ان کو ذرا ہمیں دیکھو، یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو بے عزت کر دو، ذلیل کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں۔ شریعت پر عمل کرتے ہوئے، صحیح بات پر عمل کرتے ہوئے، لوگوں کے تانے بھی اگر سننا پڑے خوشی سے اسے قبول کرنا، انہوں تانا دیتے نہ کر بلکہ پیچھے ہٹو نہ، تانا دیتے نہ کر بلکہ پیچھے ہٹو نہ کو، پیچھے ہٹو گے، ہٹتے چلے جاؤ گے، اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، آگے بڑھو گے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے تو دور ہو جاؤ گے لیکن اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو آدمی اللہ کی رضامندی کو تلاش کر رہا ہے لوگوں کی ناراضگی کے ساتھ، لوگ ناراض ہی کیا ہونے میں شرطہ سو عالی شریعت اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ کر بلکہ اس میں لکھو ہے نا اسے لوگ ناراض ہی۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ لوگوں کی تکلیف سے اس کی حفاظت فرمائے گی، لوگاں تکلیف دینا چاہے تو بھی، لوگاں پیچھے پڑ کو اسی کا بھی نقصان پہنچانا چاہے تو بھی، وہ بندہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے دوست کو تکلیف دیتا ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں۔ سوچ کر دیکھو، اس کے برخلاف من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کو لوگوں کو خوش کر اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو دیکھ تیرا کام دیکھ، کیا کرتا کہ کرنا، میں کیا ابھی نہیں کرتا، میری حفاظت میں نہیں۔ آج ہمیں نبی کے طریقے کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ناک کا مسئلہ کر بول کو ہر چیز میں لائف اسٹائل میں، زندگی گزارنے میں پہنتے بھی، ہاں یہ کپڑا پہنا تو میں کیا سمجھتے کہ نہ لوگا، ایسا کھایا تو کیا سمجھتے کہ نہ لوگا۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، آج ہر چیز کے اندر فیشن گھس گیا، ہر چیز کے اندر۔ بولا نا، پہلے سب دسترخوان بچھا کر سلیقے سے کھانے کا انتظار کر کے بیٹھ کر کھاتے تھے، اب کھڑے چلتے بیل جیسے منہ میں ڈال لکو، جگالی کر لکو، جاتا نہیں کیا،
رسا بھر چباتے جاتا. آج ویسے کیا کر بولے تو ان کو ویسا دیکھے سامنے, وہ فلم میں انہیں ویسا کریا, وہ اس میں انہیں ویسا کرے, انہیں اس میں ویسا کرے, اس کے واسطے ہمیں بھی ویسا کرنا ہے. اللہ کھانے کا سلیقہ بتایا گیا, پہننے کا سلیقہ بتایا گیا, چلنے کا سلیقہ بتایا گیا, استنجا کرنے کا, غلاظت دور کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اللہ کے نبی کو جو چیز پسند نہیں, اللہ کو جو چیز پسند نہیں, وہ چیز کریں گے تو لعنت برسے. اس کے ایسے وہ ٹیٹو بنا لینا, وہ نام لکھا لینا, یہ سب اللہ کو پسند نہیں. اس کے اوپر سب اللہ کی لعنت برستی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. یہ چوتھی چیز. پانچویں چیز کیا؟ تصویر کھینچنا. تصویر, فوٹو. اب تو بولنے کی ضرورت نہیں, تصویر تو اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے. دیکھو بھائی, ضرورت پر, جیسے مثال کے طور پر آدھار کارڈ کے لیے, آئی ڈی کارڈ کے لیے, پاسپورٹ کے لیے, اور اسی طرح دوسرے کا تو بھی گورنمنٹ کا کام, کچھ کام ہے رجسٹر کرانے کے لیے. ایسے کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ضرورت پر اس کی گنجائش ہے. اب تو اللہ حفاظت, فوٹو کھینچ کو البم بنا کو, پہلے سب البم بنا کو رکھ لیتے تھے, اب تو ڈیٹ ہے نا, جی بی کارڈ تو ہے, اس کے اندر حفاظت سے رکھ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کھینچنے والوں کو چھوڑا سکتا. تصویر, آج یہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں. کیا دیندار, کیا غیر دیندار, کیا عالم, کیا غیر عالم, اچھے پڑھے لکھے, سب یہ اس وبا کے اندر کہیں بھی گئے, وہ یاد رہنے کے واسطے, یا یہ جگہ جا کر ہمیں اگر بول کو وہ ایک گروپ فوٹو, وہ ایک گروپ فوٹو, وہ دیکھو بھائی, یہ کیا بولتے ہیں, موبائل کا کیمرہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں تصویر کی کیا ہے کہ وہ بحث بات کی بحث. جہاں تک ہو سکے احتیاط اسی میں ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے, بغیر ضرورت کے, بغیر ضرورت کے. ہاں کچھ مجبوریاں ہیں, ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, بعض مرتبہ حکومت کو کچھ دکھانے کے لیے, جیسے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں, کچھ تنظیم وغیرہ وہ باقاعدہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں تاکہ معلوم ہونے کے لیے کہ نہیں یہ ہمیں خالص کیا بھی حکومت کے خلاف یہ پروگرام سب کرلک نہیں, ہمیں ہمارے لوگوں کو بلا کو ان کو آخرت کے بارے میں, دین کے بارے میں, اللہ کے حکم کے بارے میں بتانے کے واسطے ایسا کرتے ہیں. وہاں کچھ مجبوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ورنہ آج اللہ حفاظت فرمائے, کون گئے تو بھی, کہاں گئے تو بھی, اللہ ہسپتال میں آئے تو بھی, قبرستان میں گئے تو بھی, کون سی جگہ چھوڑیں گے. وہ ایک جگہ معلوم نہیں, وہاں بھی کیا کرتے کہ نہیں کہ معلوم نہیں. ٹوائلٹ میں بھی جا کے کر لگ رہتے کہ کیا ہے, ٹوائلٹ میں بھی جا کو وہاں بھی برابر بیٹھ کو کر لکھوں کہ نہیں کر, وہاں ایک سیلفی کی کیا ہے کہ معلوم. سیلفی کا بھوت تو اتنا گھس گیا ہے, اتنا گھس گیا ہے, وہ جن نکلتا نہیں ہے. وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے, وہاں بڑے بڑے بینر کے ذریعے سے وہ موبائل فون کی خوبیاں اتنا بیان کرتے, تمہیں زبردست فوٹو پکڑے تو ایسا رہیں گا بالکل سامنے دکھے جیسا رہتا. انہیں خوش ہو ہاؤ کیا کر بول کو وہ ایک فون لے لیتا, اس کے پیچھے تصویر اللہ کو نہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں داخل ہونے ہی والے تھے, پردے میں دیکھے کر کچھ نقش مطلب کچھ تصویر کے جیسا محسوس ہوا. حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, میں یہ بھول رہا ہوں, تو دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کو اندر بھی گئے نہیں, واپس آ گئے. فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجے. اللہ کے نبی اب تک ویسا نہیں کرے نا, جا کر آتے تھے تو مل کر جاتے تھے, اب آئے تو دیکھے تو اللہ کے نبی اندر بھی آئے نہیں, فوراً واپس ہو گئے. اب پیچھے گئے, جا کر معلوم کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارے گھر میں جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس میں تصویر ہے، اس تصویر کو ہٹا، تب میں آؤں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، اپنے نواسوں کو بہت چاہتے تھے، اپنے نواسوں کو اتنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے بھی اگر نواسے مسجد کے اندر آ جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر ممبر سے اتر کر بچوں کو اٹھا کر بٹھا دیتے تھے، پھر اس کے بعد جا کر خطبہ دیتے۔ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز دیکھتے اسے برداشت نہیں کرتے۔ اور آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر ناپاک آدمی، جس گھر کے اندر کتا اور جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس گھر کے اندر آج ہمیں اسٹیٹس میں رکھ لیتے، ڈی پی میں رکھ لیتے، گھر میں تو البم بنا کوئی اتنا بڑا کیا کر بولے تو ہمارے پردادا انہوں کو دادا انہوں یہ گھر بول کو لائن سے تصویریں، پھر اللہ کی رحمت کہاں سے اتریں گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے برسیں گی؟ کون کرے؟ تو یاد رکھو کہ پہلے بھی بولتا ہوں میں وہ کام کرے تو بھی غلط کام میں کسی کا عمل حجت نہیں ہے۔ صحیح کام میں ہاں تمہیں پوچھ سکتے، غلط کر کو تمہیں بول کو کرتے نہ کہیں کو، وہ اس کا جواب میں اللہ کے پاس ہمیں دے لیں گے، لیکن وہ میرے اس عمل کی وجہ سے آپ اس چیز کو جائز سمجھ جائے، صحیح سمجھ جائے نہیں۔ آج انہیں تصویر دینی محفلوں میں جہاں ضرورت نہیں رہتی وہاں تصویریں پکڑ کو ڈالے معلوم کچھ ہوتا نہیں۔ حضرت مفتی سبیل صاحب ہمارے استاذ میں سے ہیں، حضرت بولے میں حضرت سید الملت حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ کے جنازے میں نہیں آ سکا، سفر میں تھا، دوسرے دن ان کے بیٹے سے تعزیت کے واسطے گیا تھا، تو حضرت کے بیٹے بول رہے تھے زندگی بھر ابا جس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد لوگاں وہ تصویر اٹھا کو ویڈیو بنا کو ویڈیو کی شکل بنا کو وہ پھیلا لگی، بڑا افسوس ہوا ایسا، بڑا افسوس ہوا۔ زندگی بھر حضرت کوئی دکھاش نہیں سکتا حضرت وہ کب کی کون کی پکڑ ڈلی ہی وہ کیا کی ہوا ہے، وہ اب انتقال کے بعد وہ ویڈیو وہ تصویر اٹھا کو وائرل کر کو چھوڑ دیے، پھیلا کو چھوڑ دیے۔ تو حضرت کے بیٹے سعدی صاحب کا رشید احمد سعدی انہوں بولے کہتے جو چیز ہمارے ابا زندگی بھر پسند نہیں کرتے تھے شریعت کے خلاف عمل کو، ان کے انتقال کے بعد وہ چیز کو اٹھا کو پھیلا دی۔ آج تصویر ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت پر بولے نہیں کہ کچھ گنجائش ہے جہاں نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، نکاح رجسٹریشن کے واسطے جانا، وہاں تصویر پوچھتے، وہاں جا کر دیتے، نہیں تو گھر کیا بولتے ہیں جگہ رجسٹر کے واسطے جگہ رجسٹر کرنے کے واسطے پوچھتے، اس وقت کر لے تو الگ چیز ہو، لیکن البم بنا کو رکھ لینا، یادگار کے واسطے بنا کو رکھ لینا، جیب میں فوٹو اٹھا کو رکھ لینا، بعض لوگوں کے جیب میں ہمیشہ رہتا، وہ پرس میں ہمیشہ ان کی تصویر نہیں رنگین ہے تو میاں بیوی کی تصویر تو اتنی محبت نہیں حضرت دل سے لگا کو رکھ لکھے سب، اتنی محبت بیوی سے اتنی محبت ماشاء اللہ، انہیں کیا بولتی کہ وہ تو کرتے نہیں، خالی یہاں تک دل میں اوپر رندے ایسا محبت کر بول کر، تو تصویر سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اس کی وجہ سے بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اور بھی باتیں آئیں گی، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ باتوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو ذرا ناگواری بھی ہوئی ہوگی، کیا رے تک مطلب سخت بول دیے، تک کھل کو بول دیے، ہرگز ایسا نہ سمجھے، ہرگز اس میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت بھی ہے۔ جی ایک سوال کریں، بینک میں جمع ہوا رقم سے جو سود انٹرسٹ آتا نا، وہ اسے کیسا استعمال کرنا، وہ پیسہ غریبوں میں دے سکتے کہ نہیں کہ ایسا کر
دیکھو کرنٹ اکاؤنٹ، اس کے بعد سیونگ اکاؤنٹ ہے. اب سیونگ اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آتے سو اس کا حساب کر کتنا آتا کہ وہ نکال لینا. بینک میں بھی نہیں چھوڑنا. ہمارے بڑے بولتے بینک میں بھی نہیں چھوڑنا. کئی کو ہمیں وہ چیز اٹھانا کر سوچتے، وہ پیسہ کئی کو اٹھانا کر بہت سارے لوگ سوچتے نہیں چھوڑنا. وہ پیسہ وہاں چھوڑے کر بولے تو بینک والے وہ پیسہ اٹھا کو کسی ایسے لوگوں کو دے کر وہاں غلط اس میں وہ پیسہ استعمال کر لیتے. اس کے واسطے وہ پیسہ نکال کو، جیسے اب مثال کے طور پر تمہارے پاس کوئی بھی غریب آیا، آج تو 5 روپے اٹھا کو دیے تو اب 5 روپے دینے پر آپ کو ثواب ملتا، ٹھیک ہے، صدقہ کرنے پر ثواب ملتا. لیکن یہ جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے یہ آ کر ثواب کی نیت سے دینا ہے، بس دے دیا غریب کو. اصل اس کا مسئلہ کیا کرنا تو وہ پیسے کو اٹھا کو ضائع کر ڈالنا، بیکار کر ڈالنا، جلا ڈالنا نے دیکھا. لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت میں کسی بھی چیز کو بیکار کرنا، ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے واسطے غریبوں کو، جیسے ابھی جسے ہمیں زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں کیا، ان لوگوں کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دینا. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا، جب ہمیں ایک مسلمان وہ چیز کو استعمال نہیں کر سکتا کر تو انہیں دوسرے مسلمان کو کیسے دے سکتا کر بول کر. بھائی آپ یوز نہیں کر سکتے کر بولے تو آپ اس کے حقدار نہیں، اس لیے آپ یوز نہیں کر سکتے. تو اسے جو ہمیں دیتے مجبوری میں دیتے ہیں، اسے کیا بھی خوشی سے ہمیں دیتے نہیں اور کیا بھی ثواب کی نیت سے بھی دیتے نہیں. وہ پیسہ بیکار نہیں ہونا. اچھا، اور ایک مسئلہ اس میں کیا ہے باریکی کیا بولے تو وہ پیسہ کس کا ہے کہ اس کو واپس لوٹانا سو پیسہ. اب وہ کہاں کسی دن لگ رہیں گے تمہیں. وہ بینک والا کیا کرتا، آپ کی رقم اٹھا کو انہیں بزنس میں ڈال کو کی، نہیں تو کسی نے بھی قرض دے کو کی، انہیں جو وڈی لا کو دیتا، وہ کون دیتا کیا کر کو کہ ابھی معلوم ہوتا نہیں ہم نا. اب ہم نہ معلوم کیا وہ اس کے پاس سے ہم نے اتنا نفع آیا ہے سو، وہ نفع نہیں وہ سود اتنا آیا ہے سو اس میں سے اٹھا کر ہمیں دیتے ہیں سو کر بول کر ہم نہ معلوم نہیں تو اس کے پاس جا کو لوٹانا سو. اب ہمیں کہاں دھلک رہیں گے، کسی جا کو تلاش کر کو دیں گے. اس کے واسطے ایک آخری شکل ہمارے بڑوں نے یہ بتائی ہے کہ غریبوں میں اٹھا کو تقسیم کر دو. اب غریبوں میں آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے، پرائے بھی ہو سکتے. آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے، پرائے بھی ہو سکتے. اپنے رشتہ داروں میں ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بچوں کو نہیں دے سکتے. بھائی بہن، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، ان میں اگر ضرورت مند ہی کر بولے، غریب ہی، مستحق ہی، لاچار ہی، مجبور ہی، تو ان کو دے سکتے ہیں. لیکن دینے کے بعد دل میں رتی برابر بھی یہ میں دیا ہونا، اس میں مجھے اللہ کا بھی ثواب بھی دیں گا کہ وہ خیال بھی آنا نہیں. تو اس لیے جہاں تک اچھا بعض لوگ ایسا بھی سوچتے کہ حضرت وہ پیسہ آتا نا وہ جمع کر کو ہمیں کب تو بھی منیمم بیلنس 500 روپے رکھنا، نہیں تو منیمم بیلنس 1000 روپے رکھنا اگر بول کر بینک کا قانون رہتا، ہمیں وہ برابر رکھے نہیں کر بولے تو انہیں 1-2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک مرتبہ ہمارے اکاؤنٹ سے 100 روپے 150 روپے کٹ کر لیتا نا، وہ اس میں وہ سود کا پیسہ اسے دے نہیں. وہ جو چارج ہے وہ سروس چارج ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ کی حفاظت کے واسطے انہیں چارج لیتا ہے، برابر رکھنے کے واسطے. وہ پیسہ اس میں یوز نہیں کر سکتے، اس میں استعمال نہیں کر سکتے، نہیں نا ان کچھ ہمیں دے ڈالتے نہیں کر سکتے. تو اس کے واسطے جو پیسہ آتا وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.